ابن جریر لکھتے ہیں کہ کہا گیا کہ اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے اور سیدہ ہاجرہ کے بطن سے تھے جو قبطی تھی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نگاہ کمزور تھی اور ان کی والدہ کا نام سارہ تھا۔ سارہ کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام نے قنطورہ بنت قطور سے شادی کی جو خاص عرب کی تھی، اور ان سے 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ ان 6 بھائیوں میں سے یقسان مکہ میں آباد ہوا، مدن مدین کے علاقے میں آباد ہوا، اور یوں اس علاقے کا نام مدین پڑا۔ باقی بیٹے دوسرے شہروں کو منتقل ہو گئے۔ ایک مرتبہ بیٹوں نے کہا کہ آپ علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو اپنے پاس رکھا ہے اور ہمیں دوسرے شہروں میں بھیج دیا جو دور اور وحشت والے علاقے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا مجھے یہی حکم دیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اسماء الہیہ سکھائے جنہیں پڑھ کر وہ پانی مانگتے تو مل جاتا۔ ان میں سے ایک بیٹا خراسان گیا۔ قنطورہ کے بعد دوسری عورت جن کا نام حجور بنت ارہیر تھا، اس سے شادی کی اور 5 لڑکے پیدا ہوئے جن کے نام کیسان، شورخ، امیم، لطان اور نافس تھے۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کل 13 بیٹے تھے۔ اسماعیل علیہ السلام سب سے بڑے تھے اور سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے بطن سے تھے۔ بروایت علامہ سہیلی آپ کی چوتھی بیوی حجین یا حجون کا ذکر کرتے ہیں کہ ان سے 5 بیٹے پیدا ہوئے، کیسان، فروع، اسیم، لطان، نافس۔ باقی ساری اولاد قنطورہ کے بطن سے پیدا ہوئی۔ طبقات ابن سعد میں ہے کہ سیدہ سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قنطورہ سے نکاح کیا۔ ان سے 4 لڑکے ماضی، زمران، سرحج اور سبق پیدا ہوئے۔ پھر ایک اور عورت جس کا نام جھونی تھا نکاح کیا اور اس سے کل 7 لڑکے پیدا ہوئے۔ ان کے نام یہ ہیں نانس، مدین، کیسان، شروخ، امیم، یقشان، لوط۔ اس طرح کل 13 لڑکے ہوئے۔ شام میں 200 سال کی عمر میں آپ نے انتقال فرمایا۔ امام طبری لکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ کریم مجھے موت نہ دینا جب تک میں خود خواہش نہ کروں۔ جب اللہ رب العزت نے روح نکالنے کا ارادہ فرمایا تو موت کو ایک بوڑھے کی شکل میں بھیجا۔ صدی سے مروی ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام لوگوں کو کھانا کھلا رہے تھے کہ وہ بوڑھا آ گیا۔ کھانا پیش کیا گیا۔ وہ جب لقمہ اٹھاتا تو ہاتھ بدکنے کی وجہ سے پہلے کبھی کان میں جاتا، کبھی آنکھ میں، اور پھر اسے بڑی مشکل سے منہ میں ڈالتا، حتیٰ کہ لقمہ جو ہی منہ میں جاتا شرمگاہ کے راستے سے باہر نکل آتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے عمر پوچھی، کہا کہ 200 سال سے زیادہ ہے۔ یہ سن کر آپ فرمانے لگے کہ میری اور تمہارے درمیان صرف 2 سال کا فرق ہے، اور جب میں تمہاری عمر کو پہنچوں گا تو تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ تو عرض کی الہی اس حالت کے آنے سے پہلے مجھے موت دے دے۔ بوڑھا کھڑا ہوا جو اصل میں موت کا فرشتہ تھا اور روح قبض کر لی۔ آپ علیہ السلام کی عمر مبارک ایک قول کے مطابق 200 سال تھی اور دوسرے قول کے مطابق 175 سال تھی۔ آپ علیہ السلام مزرعہ حبرون میں سیدہ سارہ علیہ السلام کے قریب دفن کیے گئے۔ المستدرک میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2 روایات ہیں کہ آپ علیہ السلام نے 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا اور 200 سال کی عمر پائی، اور یہ کہ 120 سال کی عمر میں اپنا ختنہ کیا اور اس کے بعد 80 سال تک آپ زندہ رہے۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ عساکر نے کئی اسلاف سے ملک الموت والے واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ اس میں کتنی صداقت ہے یہ تو اللہ کریم ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال بیان کیا جاتا ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات اچانک ہوئی تھی۔ امام سیوطی در منصور میں روایت کرتے ہیں کہ ملک الموت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، تو نے کبھی دیکھا ہے کہ خلیل کی روح قبض کی جائے؟ ملک الموت اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور معاملہ عرض کیا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ ابراہیم سے کہو کہ کیا تو نے ایسا خلیل بھی دیکھا ہے جو اپنے خلیل کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہو؟ ملک الموت نے واپس آ کر یہ پیغام پہنچایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی میری روح قبض کر لے۔
ایک دوسری روایت حلیت الاولیاء از ابو نعیم کے حوالے سے یوں لکھتے ہیں کہ ملک الموت ایک نوجوان کی شکل میں ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئے تو آپ کی غیرت ابھری اور پوچھا کہ کس کی اجازت سے میرے گھر میں داخل ہوئے ہو؟ ملک الموت نے کہا گھر کے مالک کی اجازت سے۔ آپ سمجھ گئے، ملک الموت نے کہا کہ میں آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ فرمایا کہ مجھے مہلت دو تاکہ اسحاق آ جائیں۔ تھوڑی دیر بعد حضرت اسحاق علیہ السلام تشریف لے آئے، دونوں نے معانقہ کیا، پس ملک الموت نے اس معانقے کو چھڑایا اور اللہ کریم کی بارگاہ میں لوٹے اور عرض کی، الہی میں نے دیکھا ہے کہ تیرا خلیل موت سے پریشان ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا تو میرے خلیل کے پاس نیند کی حالت میں جا اور روح قبض کر لے۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ اہل کتاب کی ایک روایت 100 سال کی بھی ہے، جبکہ باقی روایات 195 یا 200 سال کی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کی اور رہبرون میں سیدہ سارہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کو دفن کیا۔ ابن خلدون کے مطابق 175 سال کی عمر میں شام میں آپ علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ اس وقت حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ کے دونوں پیغمبر بیٹوں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے آپ کو اپنی والدہ حضرت سارہ کے پہلو میں بستی ہیبرون یعنی الخلیل میں دفن کیا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب کی قبور مبارکہ اسی عمارت میں ہے جسے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہم زندگی کے اہم سبق سیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جو ان کی مخالفت، اظہار نفرت، ظلم اور قتل کی دھمکیوں سے کیا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید کے سب سے بڑے سبق میں سے ایک اہم سبق آپ کی حیات مبارکہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جن کے ذکر کے بعد ہم اپنی نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں۔ جب ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ اپنے فضل و کرم کو محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما، جیسا کہ تو نے اپنا فضل و کرم حضرت ابراہیم اور ان کی آل پر کیا تھا۔ بے شک تو قابل تعریف اور بہت عزت والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کیے رکھا، جو ایسا اہم سبق ہے جو پوری امت آپ سے سیکھ سکتی ہے، کیونکہ آپ اللہ رب العزت کے ہر حکم کی تعمیل میں لگ جایا کرتے تھے، چاہے وہ کتنا ہی سخت اور جان مصیبت میں ڈال دینے والا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ جنگل میں اپنے اہل خانہ کو صرف اللہ کے سہارے چھوڑنے سے لے کر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے قربان کرنے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف رب پر بھروسہ اور اللہ ہی سے محبت فرمائی، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے آپ کو تقوی کا بہترین اجر عطا فرمایا۔